أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب يسر ولا تؤثر برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا الشأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد أنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله أن محمدا ما وأهله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اور اس کی وجہ سے وہ انسانی شکل میں ہی آپ کے ساتھ رہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسانی شکل انسان یہاں رہتے ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بنا کر بھیجتے. اگر ان فرشتوں کو بھیج بھی دیا تو وہ بھی اوورال انسانی شکل میں ہی آئیں گے، تو پھر آپ کا اعتراض ہوگا. اب اس کے بعد اللہ پاک نے کیا کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کہ تحقیق جن لوگوں نے اس سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی طرف سے جو رسولوں نے عذاب کی شکلیں ان کو بتائیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یہی کہ پھر ان جھٹلانے والوں کے اوپر وہی عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا. جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آنا، کوئی کچھ نہیں ہونا، تو اللہ کہتے ہیں پھر اسی عذاب نے ہی ان کو گھیر لیا. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ کشتی بنا دیں تو کافی عرصہ لگا کشتی بنانے میں.
تو اس دوران یہ چونکہ مشہور ہو گئی تھی بات کہ اب کشتی بن رہی ہے تو پانی کا سیلاب آئے گا یہاں پر، تو اب وہ خوب مذاق اڑاتے کہ یہ عجیب سی بات ہے، یہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہے، کہتے ہیں پانی کا سیلاب آئے گا۔ تو پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو وہ اسی پانی کے اندر غرق کیے گئے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک، میں نے آپ کے سامنے جو اس بات کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کے آنے والے عذابوں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، پھر انہی عذابوں کے اندر وہ مبتلا کیے گئے۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس تمام آیتوں کے اندر، اکثر آیتوں کے اندر لفظ کل آ رہا ہے۔ کل کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب معاشرے کے اندر کچھ باتیں چل رہی ہوں اور ان کے جوابات جو ہیں اللہ پاک کی طرف سے دیے جا رہے ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا تھا قل، آپ ان کو کہہ دیں، جا کر آپ ان کو بتا دیں۔ تو جتنے بھی آگے کل آئیں گے، سارے کل کے اندر یہی ہے کہ معاشرے کے بہت سارے سوالوں کے جواب وہ بذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے جاتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کہہ رہے ہیں قل سیرو فی الارض، یہ پیارے ان کو کہہ دو، بتا دو ان کو کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کے اندر شک ہے کہ وہ نہیں جی کوئی نہیں آئے، یا ایسے کہنے سننے کی باتیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کل سیرو فی الارض، ان سے کہو کہ جاؤ جا کے زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، تم منظورو کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لو کہ اللہ کی ذات کو اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کی کیا انجام ہوا۔ تو وہ اللہ پاک نے بطور ریفرنس کہا کہ دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں، یہ مکے کے ارد گرد دو تین علاقے، چار علاقے ایسے تھے جہاں پر اللہ کے عذاب آئے، اور بڑے مشہور علاقے تھے۔ اس میں وہ پیٹرا، جو پیٹرا کا علاقہ ہے وہ، اور اسی طرح قوم سمود کا علاقہ، اور کیا کہتے ہیں اور بھی ایک دو قوموں کے جو کیا کہتے ہیں قوم لوط کا علاقہ، یہ سارے مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ علاقے ہیں جہاں پر اللہ کے عذاب آئے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو جاؤ جا کے دیکھ لو ان علاقوں کو کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کل لمن ما فی السماوات والارض، کہ پیارے پوچھو تو صحیح ان سے کہ کس کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ذرا ان سے سوال کر کے پوچھو کہ لمن ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمینوں میں موجود ہے، جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے، یہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دینا ہے، قل اللہ، آپ خود ہی ان کو کہہ دو کہ اللہ ہی اس سب کا مالک ہے۔ یہ تو سوچتے رہیں گے کہ کیا جواب دینا کیا نہیں دینا، اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ پیارے آپ ہی ان کو کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب رہا اللہ پاک نے جو اس ساری دنیا کا نظام بنایا ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نہ تو کیا کہتے ہیں قوموں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری انسانیت کے سلسلے میں، وہ یہی ہے کہ ساری انسانیت کے سلسلے میں جو یہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ میں نے تو اپنی ذات کے لیے رحمت لکھ لی ہے، کمپلسری کر لی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے کہ میں تو سراپا رحمت ہی ہوں، میں نے تو انسانیت کے اوپر رحمت اور بھلائیاں اور خیریں ہی ان کو دینی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں صرف عذاب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، جو نافرمانے کو جلدی جلدی سے عذاب دوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنی ذات کے اوپر رحمت ضروری کر لی ہے کہ میں ضرور ساری کائنات کے اوپر، ساری انسانیت کے اوپر، ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر رحمت ہی بھیجوں گا، رحمت ہی کروں گا۔ اب رہا کہ جو کیا کہتے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک فرمائے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ جل شانہ ضرور بضرور جمع کرے گا
سب کو قیامت والے دن لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب بھی انسانیت کے اندر اس بات کا ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ قیامت آنی کہ نہیں آنی، پتہ نہیں کیا اس کے اندر معاملات ہونے ہیں، تو یہ شک کا آنا ہی انسان کو اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ جسٹ لائک ایسے سمجھ لیں کہ جس اسٹوڈنٹ کو پتا چل جائے میرے اس سال پیپر نہیں ہونے، مجھے ویسے ہی انہوں نے پاس کر دینا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کے تیاری کرنے کا انداز بدل جائے گا، تو ریلیکس ہو جائے گا، تو چونکہ اوور آل مجھے بورڈ نے یا یونیورسٹی نے پاس ہی کر دینا ہے، اب چاہے میں دن رات رٹے لگاؤں، پڑھوں یا آرام کروں یا انجوائے کروں۔ تو اب اسی طرح جب قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دماغوں کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہونا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اعمال کرنا تو بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ اللہ پاک بار بار ریپیٹڈلی کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کے اندر اعمال کے اندر کوتاہی اور سستی نہ آئے۔ اور اللہ پاک قسم کے انداز میں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، میں ضرور بضرور قیامت والے تم سب کو اکٹھا کروں گا، اور اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آئے، ہمارے دلوں کا یقین بن جائے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ضرور بضرور تم سب کو قیامت والے دن اکٹھا کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے الذین خسروا انفسہم، بس وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ وہ بھی لوگ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کہتے ہیں پھر یہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، یہ بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بڑے لاس میں، بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اللہ سے بہتر کوئی ہمدرد انسانوں کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ پاک بطور ہمدردی، بطور اپنی رحمت کے یہ بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالو، اور کیا کہتے ہیں اس خسارے سے بچنے کا ایک ہی ضابطہ سادہ سا بیان کیا کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ قیامت والے اللہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے، اس یقین کے اندر کمی نہ آئے کہ واقعی مجھے اس دنیا کے اندر مرنے کے بعد میں ختم نہیں ہو جاؤں گا، بلکہ مجھے آگے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کہتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی جل شانہ کے لیے ہے جو دن اور رات کے اندر اللہ جل شانہ نے سکونت رکھی ہے، اطمینان رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ سمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو اب دن اور رات کا جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، اس کے اندر بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں، بڑی آسانی اور عافیت چھپی ہوئی ہے، جو رات اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان تو کام کرتے کرتے اور اپنے ورکنگ آورز ہی ان کے ختم نہ ہوتے، کوئی اس کی بندش ہی نہ ختم ہی نہ آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر سکون رکھا ہے رات کے اندر، اور دن کے اندر بھی جو ہم معیشت وغیرہ اپنا کام وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں میں نے خیریں اور بہتریاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور رہا اللہ کہتا ہے میری ذات کے بارے میں تمہارا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ جل شانہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب اللہ پاک گلہ شکوہ کر رہے ہیں ساری انسانیت سے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ پیارے کل ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو کہہ دو اغیر اللہ، کیا تم اس سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے علاوہ اتخذ ولیہ، اللہ کے علاوہ کسی کو دوست اور ولی اور کارساز اور حاجت روا بنانا چاہتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ تو جس نے زمین و آسمان کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا۔ فرسٹ ٹائم سے مراد یہ ہوتی ہے ایک چیز پہلے بنی ہو، اس کو دوبارہ اس کی کاپی کرنا، اس کو دوبارہ رپیٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے،
لیکن اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں میں نے فاطر ہوں، میں نے تو فرسٹ ٹائم سارا سسٹم بنایا ہے جو اور کسی کے بس کے ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے میں نے زمین و آسمان کا جو سسٹم بنایا ہے یہ بڑا کمپریہنسو اور کمپیٹنٹ بنایا ہے۔ اس کی صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، اللہ کا یہ زمین و آسمان کا نظام کتنا کمپریہنسو ہے۔ آج کیا کہتے ہیں ہمارا 19 جنوری 2026 ہے، اس سے اگر 1 لاکھ سال پیچھے چلے جائیں اور آج سے 1 لاکھ سال آگے فارورڈ چلے جائیں تو جس ٹائم پر آج کے دن سورج طلوع ہوا ہے 1 لاکھ سال پہلے بھی اسی ٹائم پر آج طلوع ہوا تھا، اور 1 لاکھ سال بعد بھی اسی ٹائم پر سورج طلوع ہوگا۔ اتنی پرفیکشن نظام کے اندر کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ ملینز ایئرز گزر جانے کے باوجود اللہ کے جو بنایا ہوا سیٹ پیٹرن سسٹم ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اتنا اچھا نظام بنانے والا اللہ موجود ہو اور پھر بندہ اس کے علاوہ کسی اور سے اپنے ضروریات کے لیے ریکویسٹ کرتا پھرے، اس کو کہتا پھرے کہ نہیں میرا تو کوئی سنتا نہیں ہے، میں کسی اور سے کہتا ہوں وہ میری دعائیں سن لے۔ اللہ نے گلہ شکوہ کے طور پر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ پیارے اغیر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ کو اتخذ ولیہ اپنا ولی، دوست، کارساز، حاجت روا سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ جل شانہ کی وہ ذات ہے فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جل شانہ تو ایسے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور ایک خوبصورت بات اللہ پاک کی بھلا کیا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ اللہ کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمْ، اور خود نہیں کھاتا، خود نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات کو کھلا رہا ہے، ساری مخلوقات کو روزیاں دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑے بڑے کیا کہتے ہیں جگر حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ مجھے اپنی ذات کی خواہش ہے ہی نہیں لیکن میں ساری مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ وہ چاہے کیا کہتے ہیں سمندر کی نچلی تہوں کے اندر مخلوقات موجود ہیں، چاہے زمینوں کے اندر ہیں، چاہے زمین کے اوپر ہیں، چاہے آسمانوں میں ہیں، چاہے فضا میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے اللہ ساری مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور انسانوں کی اور مخلوقات کی سب سے بڑی ضرورت تو اس کی خوراک ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں کھلاتی ہے، وَلَا يُطْعَمُ، خود کھاتی ہی نہیں، خود اسے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے ان سب کو اعلان کر کے بتا دو، کل جب بھی آئے گا تو اس میں ان کو وارننگ اور ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا کل اے پیارے آپ بتا دو انی امرتو، کہ مجھے اس بات کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے آگے سر جھکانے والا بن جاؤں۔ تم مانو نہ مانو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کہتے ہیں مجھے تو اس بات کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلے اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانے والا بن جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے شمار نہ ہو جاؤں، میں ایسا نافرمانوں میں اور اللہ کے حکم دلی کرنے والوں میں شمار نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور تمام ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کل انی امرتو، انی امرتو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ قرآن پڑھا تو یہ بات، یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے کہ میں سب سے پہلے آئی محمد جمیل، سب سے پہلے میں خود کہوں کہ اللہ پاک میں سب سے پہلے تیرا فرمان بردار بندہ ہوں، میں تیرے حکم کو ماننے والا ہوں۔ اسی طرح جتنے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ انی امر، تو وہ یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننے والے بن جائیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیو اٹ، میں نے اس ضرور کو نہیں دیکھنا کہ کوئی نہیں مان رہا تو نہ مانے۔ فرسٹ آف آل میں مخاطب ہوں اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اللہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم،
کہ سب سے پہلے میں ہی اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاؤں. لہذا یہ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ چونکہ جی سارے تو سارا معاشرہ ہی اپنی نافرمانی کر رہا تھا، بے دینی پہ چڑھ رہا تھا، لہذا میں کیا کرتا. لیو اٹ، اللہ کہتا چھوڑ دو سب کو، تم خود تو میرے آگے جھکنے والے بن جاؤ. تو یہ ہماری اس کے اندر بڑی ساری موجودہ دور کی مسائل کا حل ہے اس آیت کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھی اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہر مسلمان ایمان والا اس بات کا اقرار کرے. کیا اقرار کرے؟ کہ انی امرت، تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اللہ کا حکم پورے کرنے والا بنوں. سب سے پہلے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنوں. اور کیا ہوگا؟ ولا تکونن من المشرکین، پھر اس کی وجہ سے میں مشرکوں میں شمار نہیں کیا جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑنے والے کو اللہ نے مشرک کہا ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، اس کو نہ ادا کرنے والا، اس کو اللہ نے مشرک کہا ہے. تو یوں سمجھ لو کہ اللہ کے جو بھی حکموں کو انکار کرے گا وہ مشرکین کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا. اس لیے ہم سب سے پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ پاک ہم تیرے حکموں کو ماننے والے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ کل